برادران اہل سنت، معزز محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد، والصلاة دوما علی خیر الانام محمد والآل والاصحاب ما وایا عند شدائد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگم قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بسر و سامہ، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی آتہ گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاد، سیاح افلاک، باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار ذوالجلال میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، خاص اس سابق سیر قرب خدا، اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ برادران اہل سنت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے جمعے میں نے جس ذات کی بات چھیڑی تھی، انشاءاللہ آج بھی اسی ذات کی بات ہوگی۔ امیر المومنین، خلیفہ اول بلا فصل، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بہت ہی فضائل کی حامل ہے۔ پچھلی تقریر میں آپ نے کچھ احادیث، کچھ اقوال رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سماعت کیے۔ آج ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل قرآن مجید سے پڑھنے کی اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور آپ اندازہ کریں گے کہ صدیق اکبر کس ذات کا نام ہے اور کسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ میں قرآن مجید سے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، اور انہی آیات کی تھوڑی تھوڑی تفسیر اور وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔
ہم اور آپ کسی کی تعریف کریں تو یہ اتنا بڑا کمال نہیں کہ ہم سے بڑے لیول پر بڑے عہدے والا بڑے مرتبے والا کوئی تعریف کرے تو کمال ہے۔ اسی طرح اگر وزیر خارجہ یا وزیر داخلہ تعریف کرے تو یہ کمال ہے، لیکن اتنا کمال نہیں کہ جس کی تعریف وزیر اعظم کرے۔ یعنی تعریف کرنے والے کا مقام جتنا بڑا ہوگا تو جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کا کمال اتنا ہی بڑھ جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی تعریف رسول اللہ نے تو کی ہے، لیکن کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمائی ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم جن کی بات کرنے چلے ہیں وہ کس شان کے مالک ہیں کہ ان کی تعریف، ان کی فضیلت اور ان کے فضائل رب تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں آیتیں اتار کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ صدیق وہ ہے کہ جس نے میرے محبوب کی رسالت کی تصدیق کی ہے۔ پہلی آیت کریمہ رب نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو سچ کے ساتھ آیا اور وہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اس سچ کو مانا، اولئک هم المتقون، یہی پرہیزگار ہیں۔ میری پرہیزگاری پہ آپ کی بات دلیل نہیں بن سکتی، آپ کی پرہیزگاری پہ میری بات دلیل نہیں بن سکتی، لیکن صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے کہ یہ متقی اور پرہیزگاری جب اختیار کرتے ہیں تو قرآن میں رب فرماتا ہے اولئک هم المتقون، یہ تقوی والے ہیں۔ رب کا یہ فرمانا اولئک هم المتقون اس بات پر دلیل ہے کہ صدیق اکبر متقی ہیں، اور تقوی بھی ایسا جو بارگاہ رب میں مقبول ہے، کیونکہ رب نے خود فرمایا ہم المتقون، یہ وہ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کی وہ شان بھی ظاہر فرما دی کہ جو شان حضور نے ایک حدیث شریف میں بیان فرمائی کہ عمر جس وقت تم انکار کر رہے تھے اس وقت میری رسالت کی تصدیق کرنے والا اگر کوئی تھا تو وہ صدیق اکبر تھا۔ رب نے کیا فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به، اور وہ جو سچ کے ساتھ آیا اور وہ جس نے تصدیق کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جو سچ کے ساتھ آیا اس سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے، وصدق به سے مراد حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی ذات ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ دو میں سے دوسرا، اب یہاں دو میں سے دوسرا کون ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس حکایت کو بیان کر رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اکبر جب غار ثور میں ٹھہرے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے کفاروں کا خوف ہے
مجھے اندیشہ ہے کہیں یہ ہمیں دیکھ نہ لیں۔ تو قرآن نے اس حکایت کو بیان کیا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، بیان اللہ کر رہا ہے، وہاں پہ موجود صرف دو ہیں، رسول اللہ کی ذات ہے اور صدیق اکبر کی ذات ہے، یعنی غار میں صرف دو شخصیتیں ہیں، اور اس کی حکایت رب نے قرآن میں بیان فرما دی۔ ثانی اثنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صدیق اکبر ہیں۔ اب علماء یہاں پر نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن سے حضور حضرت صدیق اکبر کا رسول اللہ کے بعد مرتبہ ثابت ہے کہ اس امت میں، تمام امتوں میں، انبیاء اور رسول کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ صدیق اکبر کا ہے، کیونکہ قرآن میں رب نے فرما دیا ہے کہ دو ہیں اور دو میں ایک حضور ہیں، ایک صدیق ہیں، فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ مفسرین نے کہا یہاں سے ثانی سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اب یہ معیت بھی دیکھیں، دونوں ساتھ تو ہیں، اللہ نے بھی اس ساتھیت کو اور اس صحبت کو اپنے کلام میں بیان فرما دیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ یہ نہیں کہا کہ غار میں صرف میرا محبوب ہے، بلکہ صدیق اکبر کو ساتھ میں جوڑ کے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یعنی رب تبارک و تعالی شان بتا رہا ہے، میرے محبوب کی شان تو اعلیٰ ہے ہی، لیکن جو ان کے ساتھ ہے اس کی بھی شان بہت اعلیٰ ہے۔ اب صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خوف ہے کہیں یہ کفار ہمیں دیکھ نہ لیں، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ غار میں تھے تو حضور نے اپنے ساتھی سے فرمایا لا تحزن، گھبراؤ مت، رنجیدہ مت ہو، فکر مت کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، کیا فرمایا اذ یقول لصاحبہ، صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، رب نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا۔ اب کوئی یہ ڈھنڈورا پیٹتا پھرے کہ صدیق اکبر حضور کے ساتھی نہیں ہے تو یہ بیجا بات ہے، کیونکہ قرآن میں رب نے کہہ دیا انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا۔ اب یہ دوستی کا کمال بھی دیکھیں کہ حضور نے ہے صدیق اکبر سے، دوستی حضور کی ہے، لیکن بیان کون کر رہا ہے؟ محبوب کا رب، حبیب کا رب، محبوب جس سے تم نے دوستی کر لی ہے ہم بھی اس کی دوستی کو مانتے ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہا، کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، فکر مت کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے فرمایا فکر مت کرو، تو فرمانا تھا کہ گھبراؤ مت، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کلام کا نہج یہی ہے، اگر کوئی پریشان ہوتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے گھبراؤ مت، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن محبوب نے اپنے محبوب کو جدا کرنا گوارا نہیں سمجھا، کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق گھبراؤ مت، گھبرا تم رہے ہو لیکن گھبراؤ مت، اللہ صرف تمہارے ہی ساتھ نہیں، اللہ صرف میرے ہی ساتھ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اپنے دوست کو شامل کیا، ان اللہ معنا۔ اب جس کو حضور نے معنی میں شامل کر لیا ہو
تم ہمارے ساتھ ہو. رب نے قرآن میں فرما دیا ہو معنا، محبوب تم صدیق کے ساتھ ہو، صدیق محبوب کے ساتھ ہیں. جو اتنے ساتھ ہوں کہ قرآن میں آیت اتار کر بتایا جائے کہ صدیق محبوب کا ساتھی ہے، محبوب صدیق کا ساتھی ہے، جب ان کی دوستی اتنی مضبوط ہو جسے قرآن میں بیان کر دیا جائے تو پھر دنیا کا کوئی مائی کا لال انہیں جدا کر ہی نہیں سکتا ہے. اور ساتھ کیسے ہیں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی مدد فرمائی کہ جب کفار غار ثور کے پاس پہنچے تو ایک روایت کے مطابق وہاں مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے. جب غار کے دہانے پر پہنچے دیکھا کہ مکڑی کا جالا ہے، کبوتری کے انڈے ہیں. سوچنے لگے کہ اگر اندر کوئی گیا ہوتا تو جالا ٹوٹ چکا ہوتا، کیونکہ جالے سے، مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، یہ ٹوٹ چکا ہوتا. جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو وہاں سے چلے گئے. یہ مظہر تھا ان اللہ معنا کا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم یہ بھروسہ کر لیں کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو بڑی بڑی پریشانیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ذرا آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں. میرا ٹاپک یہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں. ان اللہ معنا پہ جب بھروسہ ہو جاتا ہے، جب بندہ یہ اختیار کر لیتا ہے اور یہ اپنی فکر بنا لیتا ہے ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب یہ فکر بن جاتی ہے تو نارے نمرود میں بھی ڈالا جاتا ہے پھر بھی آگ کچھ نہیں کر پاتی ہے. جب ان اللہ معنا کی صدا دل میں بیٹھ جاتی ہے تو موسیٰ دریا کے پاس پہنچ کے عرض کرتے ہیں مولا تو میرے ساتھ ہے. حکم ہوتا موسیٰ میں تیرے ساتھ ہوں، دریا پہ آسا مار، راستہ میں دے دوں گا. بڑی بڑی پریشانیاں دم توڑ دیں گی، صرف کہنا کیا ہے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آیت کریمہ کے دوسرے ٹکڑے میں رب نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ان پر سکینہ، سکون نازل کیا. مفسرین فرماتے ہیں یہاں علیہ کی جو ہی ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل، فرماتے ہیں اس سے مراد بھی صدیق اکبر کی ذات ہے. قربان جائیے، صدیق اکبر نے سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا تو اللہ نے قرآن میں کئی آیتیں ان کی شان میں نازل فرما دی. اسی ایک آیت میں کئی جگہ صدیق اکبر کا ذکر ہوا. مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سکینہ کبھی جدا نہیں ہوا. سکینہ یعنی سکون کبھی حضور سے جدا نہیں ہوا. تو وہاں پر جو سکینہ نازل کیا گیا تھا وہ حضور پر نہیں بلکہ صدیق اکبر پر نازل کیا گیا تھا، کیونکہ صدیق اکبر کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ غار کے دہانے پر آ چکے ہیں، اگر یہ ہمیں دیکھ لیں گے تو ہمیں ضرور پکڑ لیں گے. تو اللہ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، ہم نے اس پر اپنا سکینہ نازل کیا. اللہ نے سکینہ نازل فرمایا حضرت صدیق اکبر کے قلب مطمئنہ پر. اس آیت کریمہ کی روشنی میں صدیق اکبر کی صحابیت بھی ثابت ہوئی اور صدیق اکبر کی فضیلت بھی ثابت ہوئی، اور صدیق اکبر کا حضور کے بعد دوسرا نمبر بھی ثابت ہوا. خلافت میں پہلا نمبر ہے، لیکن جو قرآن کا نہج ہے کہ جب دو ساتھیوں کا بیان کیا تو ان دو ساتھیوں میں سے دوسرا صدیق اکبر کا نمبر ہے. تیسری آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اتباع کرو اس کی جو اللہ کی طرف رجوع لایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات صدیق اکبر کی ہے. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے
تو آپ کے ساتھیوں کو پتہ چلا اب با اثر اور مؤثر اور معزز شخصیت تھے صدیق اکبر، مشہور بھی تھے، تو جب آپ ایمان لائے تو شہرت بہت تیزی کے ساتھ پھیلی کہ صدیق اکبر ایمان لے آئے، ابو بکر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت سعید ابن زید، یہ ان کے ساتھی تھے اور ماہر تجارت بھی تھے۔ ان کو جب خبر لگی تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ تم اسلام قبول کر لیے ہو۔ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بٹھالا اور کہا سکون سے بیٹھ جاؤ، ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب جب چرچا چھڑی تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان فرمایا۔ واقعہ بہت طویل ہے جس کو اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ جب اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان فرمایا تو مفسرین فرماتے ہیں ان تمام صحابہ اکرام نے جب ان کے ایمان لانے کا واقعہ سنا تو ان کے دل کی گندگی بھی دھل گئی اور بارگاہ رسالت میں جا کر کے مسلمان بھی ہو گئے۔ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہیں کہ جو اسلام پہلے لائے ہیں اور کئیوں کے اسلام لانے کا سبب بھی بنے، کئیوں کے اسلام لانے کا سبب بھی بنے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے، یہ آیت کریمہ نازل کی گئی واتبع سبیل من اناب الیہ، اتباع کرو اس کی جو ہماری طرف رجوع لایا۔ من اناب سے مفسرین فرماتے ہیں صدیق اکبر کی ذات مراد ہے کہ وہی پہلے اسلام لانے والے تھے، تو انہی کے لیے یہ آیت اتاری گئی کہ ان کی اتباع کرو۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، میری طرف جو رجوع لایا اس کی اتباع کرو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجوع لائے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، رسالت پر ایمان لائے، نبوت کا اقرار کیا، تو اللہ نے شان میں آیت اتار دی اور انہیں ایک ماڈل بنا دیا اور لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل بنا کے پیش کر دیا کہ جیسے صدیق ایمان لائے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ اسی طرح میرے محبوب پر ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی آیت کریمہ نازل فرمائی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الذین ينفقون، وہ جو خرچ کرتے ہیں، اموالهم اپنا مال، باللیل رات میں، والنہار دن میں، سر چھپا کر، علانیتاً اور کھول کر ظاہر کر کے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے اور ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ وہ ہے جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی رنج پہنچنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ 40,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے۔ 40,000 دینار میں سے 10,000 دن میں خرچ کیے، 10,000 رات میں خرچ کیے، 10,000 چھپا کر خرچ کیے اور 10,000 ظاہر کر کے خرچ کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن میں ایک آیت اتار کر ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ الذین ينفقون اموالهم، وہ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، باللیل رات میں، والنہار دن میں، سر چھپا کر، علانیتاً ظاہر کر کے، رب نے فرمایا ان کی فضیلت بھی سن لو، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا جو اجر ہے ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ اور فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ ہے جنہیں نہ ہی کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی یہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ 4 آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔
آئے تو تھا میں 10 آیت کریمہ کی تیاری کر کے، لیکن 4 پر ہی وقت مکمل ہو گیا۔ موقع ملے گا تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ بہرحال اتنا سمجھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات میں انبیاء اور رسل کے بعد سب سے افضل ہیں، اور ایسی فضیلت والے ہیں کہ جن کی فضیلت رسول اللہ نے احادیث میں بتائی اور ان کی فضیلت قرآن میں رب نے بتائی ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی شخصیت ہیں حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت صدیق اکبر جیسا جذبہ، ان جیسی محبت، ان جیسا ایثار عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔